بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو اپنے پیاروں سمیت ایمان اور عافیت کے ساتھ سلامتی والی عمر دراز عطا فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عورت کی حیثیت، عورت کا مقام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں نبی علیہ السلام کو بیٹی عطا فرمائی، آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے تشریف لانے پہ کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے محبوب نے بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ اور جب یہ عورت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہن کے روپ میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہن، تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ اور جب عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم بن کر آقا علیہ السلام کے عقد میں نکاح میں آئیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ اگر تم میری جلد، میری کھال بھی مانگتی تو میں وہ دے دیتا۔ اور عورت جب ماں کے روپ میں آئی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی وہ کملی، وہ چادر جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ چادر مبارک اپنی اماں کے پیروں کے نیچے بچھا دی، اور آقا علیہ السلام نے خوشخبری دے دی، امت کو یہ بتلا دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اگر تم جنت چاہتے ہو تو تمہاری جنت تمہاری ماں کے پیروں میں۔ اگر ہم اسلام کا جائزہ لیں تو عورت ہر محاذ پہ، ہر مقام پہ، ہر زاویے سے دیکھتے ہیں تو عورت آگے نظر آتی ہے۔ علماء سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت ہیں ہماری بڑی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت جنت المعلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت عورت کی ہے، سب سے پہلی شہید اسلام کی عورت ہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اسی پہ میں یہ بات عرض کروں، ایک کہنے والے نے کہا کہ اگر تم معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، اگر معاشرے کو عمدہ بنانا چاہتے ہو، اگر معاشرہ مثالی بنانا چاہتے ہو تو عورت کی اصلاح کر لو، اس لیے کہ معاشرہ عورت سے جنم لیتا ہے اور عورت کی گود میں معاشرہ پرورش پاتا ہے، عورت کی گود میں معاشرہ بنتا ہے، پہلی درسگاہ ہے عورت۔ اس لیے میں یہ عرض کروں کہ اگر عورت نیک ہو تو پھر بیٹا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا پیدا ہوتا ہے، عورت نیک ہو تو بیٹا سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی جیسے مجاہد پیدا ہوتے ہیں، عورت نیک ہو تو بیٹا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی صورت میں نظر آتا ہے، عورت نیک ہو تو پھر بیٹا پوری قوم بنی اسرائیل کا نبی، صاحب کتاب، صاحب تورات، اللہ کا کلیم بن کر موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آتا ہے۔ عورت نیک ہو تو پھر بیٹا صاحب کتاب، صاحب شریعت، بنی اسرائیل کا مقتدر رہبر رہنما بن کر
سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں آتا ہے۔ آگے چل کے عرض کروں، اگر عورت فاطمہ ہو تو خدا کی قسم پھر بیٹے حسنین کریمین کی صورت میں امت کے شہزادے بن کر امت کے سامنے آتے ہیں۔ عورت سیدہ آمنہ ہوں تو پھر بیٹا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پوری کائنات کے اور پورے نبیوں کے سردار اور کائنات کے سید اور سید الانس والجن سید الثقلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان کی والدہ ماجدہ بھی اس لیے کہا کہ معاشرہ عورت سے جنم لیتا ہے، عورت کی گود میں معاشرہ پنپتا ہے، عورت کی گود میں معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں، اپنے آپ کو نیکی کی راہ پہ چلائیں۔ ہاں، نیکی کے راستے پہ، اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، اپنے آپ کو ریاضت کے اندر، جیسے ہی اذان ہو سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ خدا کی قسم تمہاری اولاد پھر نیک ہوگی، اور نہ صرف نیک ہوگی بلکہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور پھر یہ دعا بھی کیا کریں، ہاں جی آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اللہ سے یہ دعا کیا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں جو ہے متقی اور پرہیزگاروں کا مقتدا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے، اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کے یہ نسلیں ہیں، یہ مستقبل کے معمار ہیں، یہ مستقبل کے مجاہد ہیں، یہ مستقبل کے حکمران ہیں، یہ مستقبل کے انجینئر ہیں، یہ مستقبل کے ڈاکٹر ہیں، یہ مستقبل کے سیاستدان ہیں، یہ مستقبل کے صدور بننے والے ہیں، یہ مستقبل کی وزارتیں لینے والے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کیجئے کہ جہاں بھی ہوں اسلام اور اسلامی حیات اور اسلامی صورت اور اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت ان کے اندر نظر آ رہی ہو، اور یہ بچے معاشرے کا بہترین فرد بن کر معاشرے میں قدم رکھیں، اخلاق کے اندر، اعمال کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنی گفتگو، اپنی رفتار کے اندر، گفتار کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، ہر چیز کے اندر بچے جو ہے اعلیٰ درجے پہ نظر آئیں، تو یہ کامل ماں اور ماں کا کمال ہے۔ اللہ جل شانہ میری بہنوں بیٹیوں کو اور ہم سب کو اس کی سمجھ اور اس پہ عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔